بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین، ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو اللہ رب العزت کا ہم سے صرف اور صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ میری بندگی کرو۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہم سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ہمارے جانوں کے بدلے ہمارے ساتھ جنت کا سودا کیا ہے کہ آپ اپنی جان اگر میرے تابع استعمال کریں گے اور میرے احکام کی فرمان برداری کرتے ہوئے استعمال کریں گے تو اس کے بدلے آپ کو جنت ملے گا۔ گویا کہ دین بھی اللہ کی، یعنی کہ جو جان ملی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور اسی چیز کے بدلے ہم سے سودا کیا جا رہا ہے۔ گویا کہ آسان سی بات یہ ہو جائے گی کہ ایک شخص ہے، غریب ہے، راستے پر جا رہا ہے، لیکن وہ اتنا خوددار بندہ ہے کہ وہ کسی سے بھیک نہیں مانگتا۔ کوئی اگر اس کو کوئی چیز دیتا ہے خود بھی تو وہ قبول نہیں کرتا ہے۔ تو کوئی دوسرا راستے پر گزرنے والا شخص اس کو کوئی چیز دے، مثال موٹر سائیکل دے دیتا ہے یا کوئی گاڑی دے دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ آپ کی ہو گئی۔ پھر اسی شخص کو کہتے ہیں، یعنی اسی غریب شخص کو کہتے ہیں کہ اس گاڑی کا سودا کر لو میرے ساتھ، یعنی کہ وہی گاڑی خود دے دی اس کو، پھر کہتے ہیں کہ اس گاڑی کا سودا کر لو، یعنی کہ یہ گاڑی مجھے بیچ دو۔ وہ شخص اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بیچنے کے لیے تیار ہوں، تو ادھر سے پھر یہ شخص پیسے ادا کر لیتا ہے اور وہی اپنی گاڑی واپس لے لیتا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ کس کا نفع چاہتا ہے؟ وہ اسی فقیر کا، اسی غریب کا نفع چاہ رہا ہوتا ہے، فائدہ چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کے ساتھ کچھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ صرف اور صرف چھوٹے چھوٹے بہانے ڈھونڈتا ہے ہمارے لیے اللہ رب العزت کہ کسی طریقے سے جنت میں چلے جائے۔ لیکن ہماری آج کل جو حالت ہے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ میں جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ صرف ایک فریاد میں کہہ سکتا ہوں اس کو، کیونکہ نماز دین کا ایک اہم رکن ہے۔ نماز قائم ہے تو دین قائم ہے، نماز نہیں قائم تو دین آپ کا بالکل وہ قائم نہیں ہے۔ نماز قائم ہے تو سب کچھ ہے، لیکن نماز نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ نماز دین کا ایک اہم رکن ہے۔ آپ جب قبر میں جائیں گے وہاں پر بھی آپ سے پوچھ نماز کی ہوگی۔ جب روز محشر قیامت کے دن جب آپ اللہ کے ہاں اپنے اعمال کی جواب دہی کریں گے تو وہاں پر بھی سب سے پہلے پوچھ آپ سے نماز کی ہوگی۔ لیکن آج کل جو معاشرے میں جس طرح کے حالات پیدا ہوئے ہیں، اچھے خاصے ایسے لوگ جن کے پاؤں قبر میں وہ رکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ بوڑھے ہیں، عمر رسیدہ لوگ ہیں، ان میں یہ سستی پائی جاتی کہ نماز چھوڑنے کو سرے سے گناہ تک نہیں سمجھتے ہیں۔ خیر وہ ایک الگ بات۔ میں جو آپ کے سامنے فریاد پیش کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ میں اور آپ جب اپنے بچوں کے مستقبل کا سوچتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، میرا بچہ انجینئر بن جائے، میرا بچہ پائلٹ بن جائے، میرا بچہ فلاں پرائم منسٹر بن جائے، میرا بچہ جو ہے فلاں ڈگری پر ہو جائے، فلاں جگہ پر ہو جائے، فلاں جگہ پر ہو جائے، فلاں جگہ پر ہو جائے۔ گویا کہ آسان الفاظ میں اگر میں بتا دوں کہ آپ اور میں اپنے اولاد کے لیے دنیا کے فائدے کا، دنیا کے فیوچر کا، دنیا کے مستقبل کا تو سوچتے ہیں، لیکن آخرت کے مستقبل کا نہیں سوچتے ہیں۔ اس کا میں آپ کو ایک چھوٹا سا اشارہ صرف عرض کر دیتا ہوں، باقی یہ میں کسی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا، لیکن ایک مختصر سا چھوٹا سا آپ کے سامنے اشارہ پیش کر لیتا ہوں۔ دیکھیں، اگر کوئی آپ نے بچہ داخل کیا ہوا ہے اسکول میں، وہ یا یونیورسٹی جاتا ہے یا کالج جاتا ہے، اگر وہ چھٹی کرتا ہے تو آپ اس کو کتنا ڈانٹتے ہیں؟ ہر ایک باپ اپنے گریبان میں یہ جان کر کے دیکھے کہ اگر وہ اسکول یا کالج یا یونیورسٹی سے چھٹی کرتا ہے اور نہیں جاتا ہے تو آپ اس کو کتنا ڈانٹتے ہیں، کتنی سخت اس پر سرزنش کرتے ہیں اس کی۔ باقاعدہ طور سے اگر ادھر سے کال آتی ہے، اس کو بتایا ہوتا ہے کسی دن نہیں آتا تو مجھے کال کرنا، مجھے بتانا، اتنی وہ سخت سرزنش ہوتی ہے۔ لیکن یہی والد اسی بچے سے کبھی یہ نہیں پوچھتا کہ بیٹا آپ تو آج 2 بجے یا 3 بجے کالج سے آ رہے ہو، کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی ہے؟ ظہر کی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ کبھی اپنے والد بچے سے نہیں پوچھتا یہ چیز۔ اچھا، اس کے بعد بچہ جیسے ہی آ جاتا ہے جلدی جلدی 2 لقمے کھانا کھا کر کے سیدھے ٹیوشن کی باری ہوتی ہے، ٹیوشن پہ چلا جاتا ہے۔ ٹیوشن پہ جاتا ہے 3 بجے، 3:30 بجے، جب ادھر جا کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ ان استادوں کے حال پر بھی رحم فرمائے جو استاد خود اس پر عمل نہ ہو تو اپنے شاگردوں کو کیا سکھائے گا۔ وہ استاد بھی ادھر جا کر کے بچوں کو بٹھا دیتا ہے، تو خود تو نماز نہیں پڑھتا ہے، لیکن یہ بچے کم سے کم ان کو تو ٹائم دے دیا کرے، ان کو کم سے کم اتنی تلقین دے دیا کرے، اتنی بات کر لیا کرے کہ چلو 10 منٹ یا 15 منٹ نماز کے لیے وقفہ ہے، نماز پڑھ لے۔ تو وہ استاد خود نماز نہیں پڑھتے ہیں تو بچے بھی اس طرح ہی رہ جاتے ہیں۔ عصر ہو جاتی ہے، عصر کی نماز چلی گئی، مغرب ہو جاتی ہے، مغرب کے بعد کوئی جب بالکل اندھیرا ہوتا ہے اس وقت جا کر کے ان کی ٹیوشن سے چھٹی ہو جاتی ہے۔ تو
عصر کی نماز بھی گئی، مغرب کی نماز بھی گئی، ظہر کی نماز ادھر چلی گئی، لیکن کبھی اس والد نے اپنے بچے سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے ظہر کی نماز کیوں نہیں پڑھی، آپ نے عصر کی نماز کیوں نہیں پڑھی، آپ نے مغرب کی نماز کیوں نہیں پڑھی، کبھی اس بات کا نہیں پوچھا۔ یہ میں صرف اپنا یہ دل کا درد بیان کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے آس پاس بہت سارے لوگوں کو ایسے دیکھ لیے۔ پھر یہاں تک کہ میں نے ان کے والدین سے بھی بات کر لی، والدین کو میں نے یہ کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہے، انہوں نے ایک قسم کا جس کو کہتے ہیں کہ اہمیت نہ دیتے ہوئے صرف بات سن لی کہ جی ہمارا بالکل یہی ارادہ ہے، اگلے سال مدرسے میں بٹھائیں گے، اگلے سال یہ ہوگا، فلاں ہوگا، تو ہم یہ کرنا چاہتے فلاں ہو، لیکن کیا کریں، میں ہوتا نہیں ہوں، میں کام پر ہوتا ہوں، میں فلاں جگہ ہوتا ہوں، میں اس طرح ہوتا ہوں، میں اس طرح ہوتا ہوں۔ آگے ظاہر سی بات ہے یعنی کہ قسم کی بے بسی کا اظہار اس طرح نظر آیا۔ پھر جا کر کے یہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، یونیورسٹی سے فارغ ہو جاتے ہیں، ایم فل کر لیتے ہیں، ماسٹر کر لیتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، یہی بچے پھر ظاہر ہوتے ہیں آپ نے تو ان کو لاڈ مکالے کا قانون سکھایا ہوا ہے، آپ نے ان کو دین سے آگاہ نہیں کیا ہے، آپ نے ان کو بچپن میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے، پھر جا کر کے مولویوں کے پاس، علماء کے پاس، بڑوں کے پاس، اپنے بزرگوں کے پاس اور لوگوں کے پاس اپنے معاشرے میں یہ شکایت کرتے ہیں کہ بچے بڑے نافرمان ہیں۔ جی اللہ اکبر، بچے نہ بڑے نافرمان ہیں۔ آپ اگر وقت پر اپنے بچوں کی تربیت کا فکر کر لیتے، اگر اس وقت ان کو دین سے آشنا کر لیتے، اگر اس وقت بچوں پر تھوڑی سختی کر کے، زبردستی کر کے، پابندی کر کے نماز کا پابند بنا لیتے، تو آج وہی بچہ آپ کا تابع، آپ کا فرمانبردار، آپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک ہوا کرتا، لیکن پھر وقت گزر چکا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتے۔ تو میں یہ سوشل میڈیا کے اس چھوٹے پلیٹ فارم کے ذریعے آپ سب کو صرف یہ بات، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ اپنے بچے کے مستقبل کا دنیا کے اعتبار سے سوچتے ہیں، تو اس طرح تھوڑا سا ساتھ دے کر کے دین کے بارے میں کم سے کم اتنا پوچھ لیا کریں کہ وہ کم سے کم دین کے فرائض ادا کر لیا کرے۔ بے شک آپ ان کو ڈاکٹر بنائے، ان کو انجینئر بنائے، ان کو پائلٹ بنائے، جو بھی بنائے، لیکن کم سے کم اتنا ہو کہ دین کے جو مہم احکام ہے، جو عقائد ہے، جو فرائض ہے، کم سے کم ان پر ان کو عمل پیرا رکھیں۔ انشاءاللہ الرحمن یہی پابندی، یہی سختی، یہی پوچھ گچھ مستقبل میں آپ کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگی اور آپ کے اولاد کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اللہ ہم سب کو دین حق سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔